السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 تا 242 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیوہ عورتوں کے لیے وراثت کا ایک عبوری حکم جاری کیا۔ پھر اس کے بعد جب وراثت کا مکمل قانون اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو پھر اس آیت کو یا اس قانون کو پھر منسوخ سمجھا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین یتوفون، وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، اپنی بیویاں۔ جو لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، وصیتا، وہ وصیت کر جائیں لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیواؤں کے لیے، متاعا الی الحول، جو فائدہ دینا ہے غیر اخراج، ایک برس، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر ان کو گھر سے نکالے ہوئے، یعنی کہ 1 سال تک ان کو اس خامند جو کہ فوت ہو گیا ہے اس کے گھر سے نہ نکالا جائے، اس کے گھر میں رہنا دیے جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، بس اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، علیکم فی ما فعلنا، بیچ اس چیز کے کہ انہوں نے نکاح کر لیا یا کسی اور غرض سے وہ چلے جائیں، فی انفسہن، اپنی جانوں میں کوئی بھی فیصلہ کر لیں، یعنی وہ خود بخود اگر چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تمہارا حق ہے کہ اپنی وصیت کر جائے اپنی پچھال اولاد کو کہ ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے۔ یہ صورت میں ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں یا اہل و عیال اس طرح کا رویہ ہو کہ مرنے کے بعد اسے گھر سے نکال دینے کا خدشہ ہو کہ اب جو تمہارا ساجی تھا، جو خامند تھا، وہ تو فوت ہو گیا، اب تمہارا رشتہ ختم ہو گیا، تو اس کو فوراً گھر سے نہ نکال دیں۔ یہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عبوری حکم کے طور پر نازل فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے اور اللہ کی ہر بات حکمت سے پر ہے۔ وللمطلقات، اور جو طلاق والی ہیں، متاع بالمعروف، ان کو فائدہ دینا ہے اچھی طرح، معروف طریقے سے، دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، جو اور یہ تمہارے اوپر جو نیک لوگ ہیں اس کے اوپر یہ لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ، تو اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں، لکم آیاتہ، واسطے تمہارے، اپنی آیتوں کو، اپنے احکامات کو، اپنی نشانیوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تم اس میں عقل اور سمجھ جو لوگ رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارا حکم نازل فرماتے ہیں۔ یہاں جو پچھلی آیات میں طلاق اور اس کی عدت یا طلاق کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا،
اور یہاں یہ شروع میں جب یہ ابھی وراثت کا قانون اللہ رب العزت نے نازل نہیں فرمایا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ ایک حکم نازل فرمایا کہ بیویاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں، ان کو 1 سال تک گھر میں رہنے دیا جائے، جہاں تک کہ وہ اپنا اگلا کوئی بندوبست کر لیں یا آگے نکاح کا کوئی انتظام کر لیں یا وہ خود جانا چاہیں، تو اس صورت میں گناہ نہیں ہے۔ البتہ تمہیں یہ لازم ہے کہ تم 1 سال تک اگر نان نفقہ، کھانے پینے کا، اس کا یہ گھر میں رہنے دیا جائے۔ اسلام کا اصول اور قانون بہت ہی سنہری ہیں، اور اللہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ وہ حکمت سے پورا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اس کا ہر حکم حکمت سے پورا ہے۔ اور پھر یہ آخر میں فرمایا کہ اس لیے اللہ نے تمہیں یہ ساری باتیں کھول کھول کر بتائیں، بیان فرمائی ہیں کہ تم سمجھ جاؤ، کہ اللہ کے تم حکم اس کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں صلہ رحمی اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سب کے امن، سلامتی اور محبت، پیار جو ہے وہ نصیب فرمائے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے قوانین پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔